أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اور اسی طرح ہم ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں بعض کو بعض پر بما كانوا يكسبون بسبب اس کا مال کے جو ان اعمال کے جو کماتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کافروں پر ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے شیاطین کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو انہیں بہکاتے رہتے ہیں، اور یہ ظالم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ بدعمالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح کا حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو ظلم کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو تمہارے اس دن کے ملاقات سے ڈراتے تھے. وَقَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور انہیں خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے. انسانوں میں پیغمبروں کا تشریف لانا یہ تو بالکل واضح ہے. اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ جنات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آتے رہے، اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے، لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو بھی تبلیغ کرتے. جیسا کہ سورہ جن میں کچھ اس کی طرف اشارہ ہے اور تفصیل موجود ہے. آیت کی روح سے دونوں احتمال ممکن ہے، کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا ہے، اور یہ دونوں طرح ممکن ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم اہلها غافلون، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یعنی پیغمبر بھیجنے کا، لم یکن ربک اس وجہ سے نہ تھا کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا ہے. وَأَهْلُهَا غافلون، اس حالت میں کہ وہ بے خبر ہوں، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کو بے خبری کی حالت میں اور جہالت کی حالت میں ہلاک کر دے. مطلب یہ کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک گوارا نہیں تھا کہ جب تک انہیں انبیاء کرام کے ذریعے متوجہ نہ کر دیا جائے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے سے متوجہ کیے بغیر لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ہیں ان کے اعمال کے حساب سے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے درجات ہیں مِّمَّا عَمِلُوا ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں اللہ ان سے غافل، تیرا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار ایسا بے نیاز ہے کہ جو رحمت والا بھی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جنہیں چاہے لے آئے. كَمَا أَنشَأْنَاكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ اس نے
تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے وہ اس وجہ سے معاذ اللہ اس کو یہ نہ تھی کہ اللہ تمہاری عبادت کا محتاج ہے. اللہ تو مخلوق کی بات سے بالکل بے نیاز ہے، خود رحمت والا ہے. اس لیے پیغمبر بھیجے کہ بندوں کو صحیح راہ کی طرف جو ہے وہ لے آئیں. اللہ کو جو ہے وہ تمہاری کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تم کو لے جائے، تمہارا نام و نشان مٹا دے اور پھر دوسری قوم لے آئے. جیسے تم کو بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے پیدا کیا گیا، دوسری قوم سے پیدا کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عذاب میں ختم ہو گئے اور خوش رہ گئے ان سے تم پیدا ہوئے، اور باقی علاقے سارے لوگ جو ختم کر دیے گئے تھے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا نَكِلَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہ بعض کو بعض کے ذریعے جو ہے وہ عبرت حاصل ہوتی ہے. او نجل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم، یا یہ کہ ہم بعض کو بعض کے دوست بنا دیتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو خراب کر دیتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں. او اولیاء بعض وقرناءهم فی العذاب، یا یہ عذاب کے اندر ایک دوسرے کے قرین اور ایک دوسرے کے دوست ہیں. کما کانوا فی الدنیا، جیسا کہ یہ دنیا کے اندر تھے. بما کانوا یکسبون من الکفر والمعاصی، کفر اور جو گناہ یہ کرتے تھے ان کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں پھر اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم الرسل من الانس خاصہ لیکن لما جمعوا مع الجن فی الخطاب سخ ذلك. اب رسول جنہوں میں آیا نہیں ہے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ رسول تو انسانوں ہی میں سے خاص ہیں. رسول سارے انسانوں کے اندر آئے، جنوں کے اندر نہیں آئے. لیکن یہاں پر جب جنوں اور انسانوں کو جمع کیا گیا اور تو خطاب کے اندر پھر الم یاتکم رسل منکم کہنا صحیح ہو گیا. تو یہ جن انسانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہاں پر، اس لیے جو ہے وہ یاتکم رسل منکم، تو یہ انسانوں بھی ایسا کہا گیا لیکن ساتھ جن بھی تھے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ان میں بھی جن آئے ہوں. اس کی مثال ایسے ہے وَنَذِيرُهُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، کہ ان دونوں سمندروں سے جو ہے وہ لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. وَالْمَرْجَانُ يَخْرُجُ مِنَ الْمِلْحِ دُونَ الْعَذْبِ، جبکہ مرجان جو وہ صرف نمکین سمندر سے نکلتا ہے، نمکین پانی سے نکلتے ہیں، نہ کہ میٹھے پانی سے. تو لیکن دونوں کا ذکر ساتھ تھا لہذا دونوں کو جمع کر دیا. وَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِهِ قوم وقالوا بعث الى كل من الثقلين رسل من جنسه. اور بعض حضرات نے بعض لوگوں نے اس کے ظاہر سے تعلق پکڑا ہے اور ظاہر کو لیا ہے رسل منکم، یعنی جن انسانوں دونوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر رسول بھیجے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دونوں ثقلین میں سے یعنی ہر گروہ کی طرف، جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف انہی میں سے پیغمبر بھیجے گئے، انہی کی جنس میں سے. وقیل الرسل من الجن رسل الرسل الیہم، اور یہ بھی کہا گیا کہ جنوں کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسل الرسل الیہم، کہ ان کی طرف جو اللہ نے رسول بھیجے انسانوں میں سے، ان انسان رسولوں کے جو آگے رسول تھے، یعنی ان انسان رسولوں کے جو آگے جو نائب بن کے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے. كقوله تعالی ولوا الى قومهم منذرین، کہ وہ جن اپنی قوم کی طرف لوٹے اس حال میں کہ انہیں ڈرا رہے تھے. يقصون عليكم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، کہ وہ تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں ہماری آیتیں
اور ڈراتے رہے تمہیں اس دن کی ملاقات سے، یعنی یوم القیامت، یومکم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قالوا جوابا، انہوں نے جواب میں وہ کہنے لگے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، کس چیز کی؟ جرم کی، والعصیان اور نافرمانی کی، وہ اعتراف منہم بالکفر واستیجاب العذاب، وہ ان کی طرف سے کفر کا اعتراف اور اپنے اوپر عذاب کو واجب کرنا تھا۔ وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم كانوا کافرین، ضم لهم على سوء نظرهم فقط رایہم، انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دی کہ وہ انہوں نے کفر بین طور کہ وہ کافر تھے، یعنی کافر ہونے کی گواہی دے دی۔ تو کہتے ہیں یہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں ان کافروں کی جو ہے وہ سوء نظر، یعنی ان کی بد فکری اور بری فکر و غوروں کی نظر کی جو ہے وہ مذمت ہے، اس پر مذمت ہے، اور ان کی رائے کے غلط ہونے پر مذمت ہے کہ انہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور ان کی رائے غلط تھی، اس پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فَإِنَّ مُغْتَرُّ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ وہ دھوکہ کھا گئے تھے دنیاوی زندگی سے، وَاللَّذَّاتِ مخزجہ اور ظاہری لذتوں سے، واللذات المخدجہ، یہ یہاں پر زال میرے سامنے لکھا ہے، زال سے تو کوئی لفظ لغت مجھے نہیں ملا، مخدجہ کا مطلب یہ بن سکتا ہے دال سے ہو تو، واللذات المخدجہ اور ناقص لذتوں کے ذریعے وہ دھوکہ انہوں نے کھایا۔ وَأَعْرَضُوا عَنِ الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، اور آخرت سے جو ہے وہ بالکلیہ انہوں نے اعراض کر دیا، مکمل طور پہ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ حَتَّى كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ أَنِ اضْطَرُّوا إِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، یہاں تک کہ ان کا انجام کار یہ ہوا کہ وہ اپنے نفسوں پر اور اپنے خلاف کفر اور عذاب مخلد کے سامنے کے حوالے ہونے کے لیے ان نے اپنے پر گواہی دے دی۔ تخذیرا للسامعین من مثل حالہم، یہ سامعین جو ہیں، جو ہم جیسے لوگ اس آیت کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس جیسی حالت سے بچانے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ ہم ایسا کام نہ کریں، دنیاوی لذتوں سے اور دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں اور آخرت سے جو ہے وہ بالکلیہ اعراض نہ کریں، کل ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، وذلك اشارۃ الی ارسال الرسل، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جن رسولوں کو جو بھیجنا تھا، وہ خبر مبتدا معذوف ای الامر ذالک، کہتے ہیں کہ یہ ذالکہ جو ہے یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے، اور مبتدا ہے الامر، مطلب الامر ذالک۔ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ تعلیل للحکم، کہتے ہیں کہ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ حکم کی تعلیل ہے، یعنی جو ہم نے سارے رسول بھیجے یہ اس کی رسول بھیجے، کیوں بھیجے؟ تو آگے اس کی تعلیل ہوگی۔ وَأَن مصدریہ، ان یا تو مصدریہ ہے، او مخففہ من الثقیلہ، یا یہ مخففہ من الثقیلہ ہے۔ مخففہ من الثقیلہ کا مطلب کہ یہ تھا ان ہو من الثقیلہ، یہ ان الامر ذالک لانتفاء قول ربک، ان الامر ذالک لانتفاء کون ربک، کہ یہ جو معاملہ ہے اس وجہ سے ہے، الامر ذالک لانتفاء کون ربک، تیرے رب کے اس بات سے نفی کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، ان کی زیادتی کی بنا پر حالت غفلت میں۔
اگر مصدری ہے تو معنی بنتا ہے الامر ذالک لانتفاء کون ربک، اور اگر مخفف من المثقلات تو معنی بنتا ہے ذالک لأن الشان لم يكن ربک مہلک اہل القرى، اس لیے کہ شان اور حالت یہ ہے کہ تیرا پروردگار بستی والوں کو بسبب ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، فعلو جنہوں نے کیے، او متلبسین بظلم، یا خود اللہ پاک ان کو ہلاک کرتے ہوئے، یا انہوں نے جو کام ظلم کی حالت میں کیے ہیں، او ظالمن، یا مطلب یہ ہے کہ تیرا پروردگار انہیں ہلاک کرنے میں ظالم نہیں ہے، فہم غافل، اس حال میں کہ وہ غافل ہو، لم یربہ برسول او بدل من ذالک، کہ انہیں جو ہے وہ کسی رسول کے ذریعے تنبیہ نہ کی گئی ہو۔ تو دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اس ظلم کی بنا پر جن نے کیا ہے ہلاک کرنے والا نہیں ہے بغیر تنبیہ کے، یا یہ ہے کہ اللہ پاک جب ان کو ہلاک کرتا ہے تو اس ہلاکت میں اللہ ظالم نہیں ہوتا، ان کو ہلاک کرنے میں ظالم نہیں ہوتا۔ متلبسین بظلم، تو پھر بستی والوں کی طرف لوٹ جائے گا، اور لم یکن ربک مہلک القری ظلما، تو یہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا کہ اللہ جو ہے ان کو ہلاک کرتے ہوئے ظالم نہیں ہوتا، پہلے اتمام حجت کرتا ہے، اس کے بعد ان پہ ہلاکت و عذاب ڈالتا ہے۔ اور بدل من ذالک، یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ بدل بنا رہے ہیں یا بدل بظلم، متلبسین بظلم، بسبب ظلم با سبب یہ ہوگی، اور ظلم جو ہے وہ مجرور ہوگا فعلو جنہوں نے ظلم کیا، یا متلبسین بظلم، پھر یہ حال ہو جائے گا ظالمن، اس صورت کے اندر جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا ظلم کی وجہ سے، او بدل من ذالک، یا یہ بدل ہوگا ذالک سے، وذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم۔ پہلی صورت میں یہ جو ہے وہ بظلم جو ہے قرا سے حال ہے، متلبسین بظلم کی بستی والے ظلم کے اندر، اور ظالمن ہو تو پھر یہ حال ہے یا تو ربکا سے یا مہلکہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے۔ تیسری صورت میں یہاں پر اس کو بدل بنایا، اور بدل کی مجھے سمجھ نہیں آئی پوری۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمُكَلِّفِينَ درجات ای مراتب، مکلفین جو لوگ ان میں سے ہر ایک کے لیے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ یہاں پر درجات کی تفسیر کی مراتب سے، ہاں وجہ اس کی ہے کہ درجات جو ہوتے ہیں، جب آپ نے یہ کہا کہ جی وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمُكَلِّفِينَ، تمام مکلفین مراد لے لیے، تو کافر مسلمان سارے اس میں آگے، یہ آپ نے جب مطلق لیا تو اس میں کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو پھر لازم ہو گیا تھا کہ درجات کی تفسیر مراتب سے کی جاتی، اس لیے کہ درجات کا غالب استعمال جو ہے وہ جب مطلقاً ہو تو خیر میں ہوتا ہے، ثواب میں ہوتا ہے، اور کافر کو ثواب نہیں ملتا، خیر نہیں ملتی، تو لہٰذا یہاں پر مراتب کا ذکر کیا کہ مراتب مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں اور کافروں کے، مما عملوا من اعمالهم، ان کے اعمال کی وجہ سے، ای من جزائها او من اجرها، یا تو من سببیہ بن رہی ہے کہ جی ان کے اعمال کی وجہ سے یا ان کے اعمال سے، ان کے جزا، من جزائها ان کے اعمال کے بدلے میں، وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ
ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں غافل نہیں ہے کہ فیخفی علیہ عمل کہ اس پہ کوئی کام مخفی رہ جائے، او قدر ما یستحق میں بہ من الثواب، یہ اتنا کہ جس کے ذریعے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے یا عذاب کا، وہ بات اللہ سے چھپ جائے، ایسا نہیں ہے۔ وقرأ ابن عامر بالتاء تعملون على تغلیب الخطاب علی الغیبہ، اور ابن عامر نے جو ہے وہ خطاب کے صیغے کو غائب کے صیغے پر ترجیح دیتے ہوئے، غلبہ دیتے ہوئے تعملون پڑھائے۔ وربک الغنی عن العبادت والعباد، عن العباد والعبادت، تیرا پروردگار بے نیاز ہے بندوں سے بھی اور بندوں کی عبادت سے بھی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسول بھیج رہا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے، نہیں۔ ذو رحمت، وہ تو بڑی رحمت والا ہے، یترحم علیہم، وہ تم پہ جو ہے وہ رحم کھاتا ہے، بالتکلیف، تمہیں مکلف بنا کر، تکمیل اللہ، تمہیں مکمل کرنے کے لیے، ویمہلہم علی المعاصی، اور تمہیں مہلت دیتا ہے گناہوں پر۔ وفی تنبیہ علی انما سبق ذکرہ من الارسال، اس میں تنبیہ اس بات کی طرف ہے کہ جو یہاں پر اس سے پہلے ارسال رسول کا جو ذکر ہوا ہے، گزرا ہے، لیس لنفعی، یہ اللہ کی ذاتی نفع کے لیے نہیں، بل لترحمی علی العباد، بلکہ یہ بندوں پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ وتاسیس لما بعدہ وقولہ، اور بعد کا جو قول ہے ان یشاء یذہبکم، اس کے لیے تاسیس اور بنیاد کے طور پر وربک الغنی ذو رحمت کے الفاظ ہیں کہ تیرا پروردگار تو بالکل غنی ہے، مستغنی ہے، رحمت والا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ای ما بہ الیکم حاجہ، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، وہ تو مستغنی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا العصاۃ، اے گناہگارو چاہے تو وہ تم کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تم پیچھے لے آئے تمہارے بعد جنہیں چاہے، من خلق مخلوق میں سے، کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے پیدا کیا، ای کرنم بعد کرنم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل ہو تم، لیکنہ ابقاکم، تمہیں اللہ نے باقی رکھا، ترحمن علیکم، تم پر رحم کھاتے ہوئے کہ تاکہ تم اس لمبی زندگی کے اندر اپنے لیے جو ہے وہ کچھ اعمال آگے بھیج سکو۔ انما توعدون من الباس واحوالہ لآت وما انتم بموجزین، انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، تو وہ آنے والی ہے، وما انتم بموجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لآت سے مراد آخرت اور جنت اور جہنم ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یعنی اپنے طریقے سے عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم جان لوگے، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کون ہے جس کے لیے دار، عاقبۃ الدار، دار کا انجام ہے، کہ دنیا کا انجام کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً اللہ پاک ظالم، انہ یقیناً لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام، ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے، مما ذرأ من الحرث، اس میں سے جو اللہ نے کھیتیاں، والانعام، اور چوپائے پیدا کیے ہیں، اللہ کے لیے نصیباً ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ فقالوا ھذا للہ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے زعم پر، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، ہمارے معبودوں کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پھر جو ایسا ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو کے پاس نہیں پہنچتا۔ فما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، تو بس جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں وہ۔
برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں مشرکین عرب کی کچھ رسموں کا بیان ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اسباب گھر لیتے تھے جس کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے دیتے بعض چیزوں کو۔ مثال کے طور پر اپنی اولاد کو انتہائی سنگدلی سے قتل کر دیتے تھے۔ لڑکی پیدا ہوتی تو اسے اپنے لیے بڑی شرم کی بات سمجھ کر اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لڑکیاں رکھیں۔ لڑکیوں کو بعض اس وجہ سے بھی قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ نظر مان لیتے تھے کہ ہمارا جو 10واں لڑکا ہوگا اسے اللہ یا بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے مویشی اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقیدے تھے۔ ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام پہ رکھتے تھے، پھر جو مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کے لیے نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا۔ اس سے بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے۔ اول تو یہ بات ہی بیہودہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جائے۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ جو حصہ اللہ کے نام پہ رکھتے تھے اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلی جاتی تو اسے فوراً واپس کر دے۔ تو اللہ نے کہا یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے لِكَثِيرٍ مِّنَ شرکاءہم، بہت سے شریکوں نے ان کے لیے یہ بات مزین کر دی تھی ان کی اولاد کو قتل کرنا، لیردوہم، تاکہ وہ ان میں بالکل جو ہے وہ لیردوہم واپس کر دیں، ان کو تباہ کر ڈالیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے دین کو ان کے اوپر جو ہے وہ ملتبس کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، ان کو اپنی افترا پردازی میں چھوڑ دیجیے۔ انما توعدون من البعث وحوالی، جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں دوبارہ زندہ اٹھانے کے اور زندہ اٹھانے کے بعد کے جو حوال کے ہیں، لآت تو آنے والے ہیں، لکائن لا محالہ، وہ یقین ہونے والے کام ہیں۔ وما انتم بموجزین، اور جب اللہ تعالیٰ بکم بھی، اللہ اس کا تم سے مطالبہ کرے گا تو تم اللہ سے کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم علی غایت تمکنکم واستطاعتکم، تم اپنی غایت تمکن اور قدرت اور اپنی استطاعت کی بقدر جو کام کرتے ہو کرو اپنی جگہ پہ۔ مکن مکانتا اذا تمکن، مکانتکم کا معنی کر رہے ہیں، مکن مکانتا مطلب ہے کہ جب کسی کام پہ قدرت ہو، ای ابلغ التمکن، مکمل قدرت، او اعلی ناحیتکم، یا اپنی جگہ میں، اپنے کنارے میں، اپنی جہت میں، وجہتکم وحالتکم التی انتم علیہ، یا اسی حالت میں کرتے رہو جس پر تم ہو۔ من قولہم مکان و مکانت کا مقام و مقامت، مکان اور مکانہ یہ مقام و مرتبے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ مکانت جو ہے یہ مصدر ہو اور تمکن کے معنی میں ہو، اور تمکن کا معنی ہے قوت اور اقتدار، اور کبھی مکانت جو ہے وہ مکان کے معنی میں ہوتا ہے، جگہ کے معنی میں، وہ موضع الکون کالمقام والمقامہ، یعنی قیام کی جگہ۔ اور پھر یہ مکانت کو مکان کی جگہ پہ مجازن بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہت اور حالت کے معنی میں بھی، یہ سارے معنی یہاں پر کیے۔ وقرأ ابو بکر عن عاصم مکاناتکم بالجمع فی کل القرآن وامر تحدید، اور ابو بکر نے عاصم سے تمام جگہوں میں جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے مکاناتکم پڑھائے، جمع کے ساتھ پڑھائے، اور یہ امر تحدیدی ہے کہ تحدید ہے
دھمکی ہے کہ جو کر سکتے ہو جہاں پر کرو، جس حالت میں. والمعنی اثبتوا علی کفرکم وعداوتکم، اور تحدید کا معنی ہے کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے کفر پہ اور اپنی ان خباستوں پہ اور اپنی دشمنی پہ ڈٹے رہو، ہٹنا نہیں. انی عامل، میں بھی یہ کام کرنے والوں ہوں. علی ما کنت علیہ من المصابرہ والثبات علی الاسلام، صبر اور ثبات اسلام کی کیفیت میں جو میں ہوں، میں بھی اسی پہ ڈٹنے والا ہوں. والتحدید بصیغۃ الامر مبالغۃ فی الوعید، صیغہ امر کے ساتھ جو یہاں پر ان کو تحدید اور دھمکی دی جا رہی ہے، یہ وعید کے اندر مبالغے کے طور پر ہے. کأن المعدد تعذیبہ مجمع علیہ، گویا کہ جس چیز کے ساتھ دھمکی دی جا رہی ہے اور ان کو عذاب دینا ہے، یہ مجمع علیہ ہے، یعنی ایسی کام ہے کہ جو یقیناً ہونا ہے، یعنی یقینی ہے. اجمعت علی الامر اذا عزمت علیہ، مطلب کہ جب آپ اس کو پکا ارادہ کر لیتے. فیحملہ بالامر علی ما یفضی بہ الیہ، تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر امر کے ذریعے اس بات پر جو ان کو عذاب کی طرف لے جائے اس پہ محمول کیا جائے. اور تسجیل، اور اس بات کی تسجیل اور یقین اور کے لیے ہے کہ بأن المحدد لا یاتی منہ الا الشر کالمامور به الذی لا یقدر ان یتفصى عنہ، کہ محدد ہے جس کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ امر جو تحدید کے لیے یہ کبیر استعارہ ہے، شر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے، جو شر ہو جس سے روکا جاتا ہے. تو یعنی محدد لا یاتی منہ الا شر، محدد جو ہوتا ہے جس سے تنبیہ کی جاتی ہے، جس سے ڈرایا جاتا ہے، جس کی دھمکی دی جاتی ہے، وہ اس سے شر ہی پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا اس سے مگر شر. جیسے معمور بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہونا ہی لازم ہوتا ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ ہو. کل معمور بھی الذی لا یقدر ان یتفصى عنہ، جیسے معمور بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے یہ قدرت نہیں کہ سے پیچھے ہٹا جائے. جب آپ کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو، ایسا نہیں کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو تحدید دے رہے ہیں صیغہ امر کے ساتھ کہ تم اسی پہ ڈٹے رہو کفر پہ، یعنی یہ کفر جو سبب تعذیب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ہر حال میں عذاب دینا چاہتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. تو یہ پھر تحدید کے اندر مبالغے کے لیے امر کے صیغہ استعمال کیا گیا. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے دنیا کی عاقبت اور اچھا جو ہے وہ انجام ہے. ان جعل من استفهامیہ بمعنى اینا تکون العاقبہ الحسنى التي خلق اللہ لها هذه الدار. من استفهامیہ ہو پھر اس معنی میں ہوگا کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ اچھی عاقبت ہو، جس کو اللہ نے اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہے. فمحلها الرفع، تو اس صورت کے اندر اس کا محل رفع ہے. وفعل العلم معلق عنہ، اور علم کا جو فعل ہے اسی کے ساتھ معلق ہے کہ فسوف تعلمون من تکون له العاقبہ، اس کی خبر بن جائے گی. وَإِن جُعِلَتْ خبریہ، اگر من کو جو ہے وہ خبریہ بنایا جائے، فالنصب بتعلمون، تو پھر اس کے پر جو ہے وہ نصب ہوگا اور تعلمون کے ذریعے ہوگا، یہ تعلمون کا مفعول ہوگا. یہ فسوف تعرفون بالذی یکون له عاقبۃ الدار، کہ قریب تم ان کو جان لو گے جن کے لیے جو ہے وہ دنیا کا اچھا انجام ہے. وفیہ محل انذار انصاف فی المکال وحسن ادب. وفیہ محل انذار، اس میں جو ہے وہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ، تنبیہ کے ساتھ ساتھ، تبلیغ کے ساتھ ساتھ، اس میں جو ہے وہ انصاف فی المکال، بات کرنے میں انصاف اور بات کرنے میں جو ہے وہ نرمی ہے اور حسن ادب ہے. اور تنبیہ علی وثوق المنذر بأن محق، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ منذر کو جو ہے وہ سچا مان لو، اس پر اعتماد کر لو کہ وہ حق پر ہے، سچا ہے. وقرأ حمزہ والکسائی یکون بالیاء، اور حمزہ اور کسائی نے جو ہے یکونو کو یا کے ساتھ پڑھا ہے. لأن تانیث العاقبہ غیر حقیقی، عاقبت کی جو تانیث ہے یہ غیر حقیقی ہے، لہذا جب غیر حقیقی
مونس غیر حقیقی کے لیے جو ہے وہ فعل جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے. انه لا يفلح الظالمون وضع الظالمین موضع الکافرین لأنه عام واکثر قائل. بات کافروں کی چل رہی ہے اور یہاں پر ظالم کی بات، لفظ ظالم کو جو ہے وہ کافر کی جگہ ذکر کیا، ظالمون کو کافرین کی جگہ ذکر کیا. کہ یہاں ہونا چاہیے انہ لا یفلح الکافرون لیکن کا ظالمون، تو ظالمون جو ہے وہ عام ہے، یہ ہر طرح کے کافروں کو شامل ہے، اور باقی غیر کفار کو بھی شامل ہے. جو اگر ظالم ہوں گے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگے، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اور اس میں زیادہ فائدہ تھا، تو اس لیے جو ہے بجائے کافرین کے ظالمون کے، کافرون کے ظالمون کے دیا. وجعلوا ای مشرک العرب، جعلوا سے مراد مشرکین عرب ہیں، وہ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے. مشرکین عرب کی جو ہے وہ ایک خباثت کا تذکرہ ہے. للہ مما ذرا خلق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے انہوں نے اللہ کے لیے کیا پیدا کیا اللہ نے، من الحرث والانعام، کھیتیاں اور جانور چپائے، نصیباً ایک حصہ مقرر کیا ہے. فقالوا هذا للہ بضام، تو اپنے بضام خیش کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے. وهذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے. فما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فيصل الى شركائهم. وروي انهم كانوا يعينون شيئا من خرص ونتاج لله، روایت کیا گیا ہے کہ وہ کوئی چیز کھیتی میں سے، ونتاج اور جانوروں کے حمل بچوں میں سے اللہ کے لیے جو ہے وہ متعین کرتے. ویصرفون الى الضیفان والمساکین، اور پھر وہ مہمانوں اور غریبوں کے حوالے کر دیتے، اس کو پھیر دیتے. وشیء منہما لآلیاتہم، اور پھر انہی کھیتی اور نتاج میں سے اپنے معبودوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز معین کرتے. وینفقونہ علی سدنتہا، اور ان کو جو ہے ان کے جو وہ قربانگاہ اور سدنہ، ان کے جو مزارات تھے وہاں ان کو جو ہے وہ خرچ کرتے. ویذبحون عندها، اور انہی کے جو ہے وہ تھانوں کے قریب انہیں ذبح کرتے. ثم ان رأوا ما عینوا للہ ازکا، پھر اگر وہ یہ دیکھتے کہ جنہیں اللہ کے لیے متعین کیا تھا وہ زیادہ اچھا ہے، بدلوہ بمال آلہتہم، تو اس کو اس متعین شدہ مال کے ساتھ بدل دیتے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے کیا تھا. وَإِن رَأَوْا مَا لِآلِهَتِهِمْ أَزْكَىٰ، اور اگر وہ یہ دیکھتے کہ جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے اور شرکاء کے لیے رکھا ہے وہ زیادہ ازکا ہے، بہتر ہے، تو ترکوا لہا، تو انہیں اسی کے لیے چھوڑ دیتے. حبا لآلہتہم، اپنے معبودوں سے محبت کی وجہ سے. وفی قولہ مما ذرا تنبیہ علی فرط جہالتہم، مما ذرا میں اس بات پر جو ہے وہ تنبیہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بیوقوف اور جاہل تھے. فإنہم اشرکوا للخالق فی خلقہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ جو پیدا کرنے والا ہے ان چیزوں کو، اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شریک کر لیا، جو جماد ہیں، جو خود جماد ہیں. لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتے. ثم رجحوا علیہ، اور پھر اس پہ ظلم یہ کیا کہ پھر ان جماعت کو خالق حقیقی پر ترجیح بھی دے دی. بین جہل الذاکی لہو، کہ بین طور کہ جو اچھی چیز ہوتی تھی وہ معبودوں کے لیے بنا دیتے. اور دوسری وفی قولہم بزامہم، اور بزام کے لفظ میں تنبیہ اس بات پر ہے کہ ان ذالک مما اخترعوہ لم یأمرہم اللہ، یہ وہ کام ہے کہ جو انہوں نے خود گھڑا ہے اپنے گمان سے، اللہ نے جو ہے انہیں اس کا حکم نہیں دیا. وقرأ الکسائی، اور کسائی نے جو ہے وہ بضم فی الموضعین، دونوں جگہ پر جو ہے وہ ضمے کے ساتھ پڑھا ہے. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا الذي بزعمهم. ولغت فيه، اور یہ اس کے اندر ایک لغت ہے. وقد جاء ايضا الكسر كالود، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ کسرے کے ساتھ بھی آیا جیسے ود.
زومہم، پھر زوم کی بات ہے کہ موزین سے کیا مراد ہے؟ سا ما یحکمون ای حکم ھذا، برا ہے وہ جو یہ حکم لگاتے ہیں،